شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ وقت کا پابند ہی ابن الوقت ہے۔ وقت کی پابندیاں کرنے والے ہی وقت کے بادشاہ بنتے ہیں، اور اپنے وقت کو جو اس دار فانی میں ہمیں آپ کو وقت ملا ہے، اس وقت کو غنیمت جانیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت تلوار کی طرح تیز ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ وقت نکل جانے کے بعد لاکھ روتے رہو، گزرا ہوا وقت لوٹ کر کے آپ کے پاس آنے والا نہیں۔ اس لیے جو وقت پر کرنا ہے وہ کر گزریے۔ وقت نکل جانے کے بعد کفے افسوس ملنے سے کوئی نتیجہ نہیں۔ کوئی بھی کام جب اس کے ارکان و آداب کے ساتھ وقت پر انجام دیا جاتا ہے تو اسی کو ادا کہا جاتا ہے۔ وقت نکلنے کے بعد اگرچہ ارکان و آداب ادا کر لیے جائیں لیکن پھر اسے ادا کا نام نہیں ملتا ہے، وہ قضا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر مقرر وقتوں میں جو عبادات فرض کیے ہیں ان عبادات کو ان کے وقتوں پر بجا لانا یہ ادا کہلاتا ہے، اور ان کے وقتوں سے انہیں نکال دینا تو پھر وہ ادا کے نام سے محروم ہو جاتے ہیں اور قضا کرنے والے یہ عتاب الہی اور غضب الہی کے مستحق بھی بنتے ہیں۔ بڑی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب آنکھ نہیں کھلتی۔ ابھی 10-11 دن ہوئے ہیں رمضان شریف کو نکلے ہوئے، 10 دن ہو گئے نہیں ہوئے، 10 دن ہو گئے تقریباً۔ تو اب آ کر کے آپ مساجد کا حال ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کو رامپور سے بریلی سے ٹرین پکڑنا ہو تو کسی کے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہم اٹھ جاتے ہیں، اور ٹرین آنے سے پہلے وقت پر اسٹیشن پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے کارخانے والے لوگ جو ہے کیا وہ اپنا اپنا سامان لے کر کے بس آنے سے پہلے ہی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یا اگر سامان ادھر سے آیا ہے تو اتارنے کے لیے آنے سے پہلے ہی اس کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں کہ وہ ٹرین تمہارا انتظار نہیں کرتی، یہ بس تمہارا انتظار نہیں کرتی۔ وہ وقت جس نے وقت بنایا ہے وہ وقت آپ کا انتظار کیسے کرے گا؟ وہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ اور جو چیز وقت پر بجا لی جائے، جو چیز وقت پر کر لی جائے، وقت نکلنے کے بعد وقت پر جب ادا کی جاتی ہے تو وہ بہت آسان رہتی ہے، اور وقت نکل جانے کے بعد اس میں بہت بڑا بوجھ پیدا ہو جاتا ہے، بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے آپ باجماعت نماز پڑھتے ہوں، لیکن کسی ناگہانی کی بنیاد پر آپ جماعت میں شریک نہ ہو سکے، اس کے بعد میں آپ تنہا پڑھیے، آپ کو ویسی ہی لگتی ہے جیسی آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے یا اس سے بھاری لگتی ہے۔ تو ہر انسان وہ ایک زبان کہے گا کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لینے میں بڑی آسان تھی،
لیکن جماعت چونکہ نکل گئی، آپ تنہائی میں پڑھتا ہے تو وہ بھاری ہوتی چلی جاتی، گراں ہوتی چلی جاتی۔ یوں ہی جو وقت پر ادا کر لی جاتی ہے، وقت پر ادا کرو گے، فجر میں 4 رکعت ادا کرو گے، ظہر میں 12 رکعت ادا کرو گے، عصر میں 8 رکعت ادا کرو گے، مغرب میں 7 رکعت ادا کرو گے، عشاء میں 17 رکعت ادا کرو گے۔ وقت نکل جانے کے بعد رہ بھی تھوڑی جاتی ہے اور اس کا بوجھ بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ وقت نکل جانے کے بعد رہ بھی تھوڑی جاتی ہے۔ جن کی رہ گئی ہیں عمر میں جو نہیں پڑھ سکے ہیں، وہ آپ پڑھ کر کے دیکھیے، پتہ چل جائے گا۔ شب برات لو، شب قدر لو، ان میں نوافل پڑھنے والے اچھی بات ہے، نفل خوب پڑھو، لیکن پہلے فرضوں کو پورا کرو۔ ان فرضوں کو اگر پورا نہیں کیا تو ان کی جواب دہی آپ پر لازم ہے کہ آپ جواب دیں گے، اور بچے گا کوئی نہیں، نہ ہم بچیں گے نہ آپ بچیں گے۔ بہانے ہم سے چل سکتے ہیں، بہانے اپنے پڑوسی سے چل سکتے ہیں، بہانے گھر والوں سے چل سکتے ہیں، لیکن اس کی نگاہ قدرت سے کسی کی حقیقت اور کسی کا بہانہ یہ چھپا ہوا نہیں ہے کہ کون بہانہ کر رہا ہے اور کون حقیقت پر مبنی بات بول رہا ہے۔ یہ سب جانتا ہے، وہ خبیر ہے، اس کی نگاہ قدرت سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ذرہ ہلتا نہیں ہے۔ اس کی نگاہ سے نہ تم چھپ سکتے ہو نہ ہم چھپ سکتے ہیں، نہ بہانے اس کے سامنے چل سکتے ہیں۔ خود بہانہ بول رہا ہوگا کہ مولا یہ تو بہانہ کر رہا تھا، اس کی بارگاہ میں تو بہانہ بھی بولتا ہوگا۔ آج رمضان کے نکلنے کے بعد آج مساجد کا ملاحظہ کیجیے آپ، خصوصاً جب گرمی کا دور آ گیا، ظہر عصر میں دیکھ لیجیے، جو ٹینک کا پانی ایک وقت میں ختم ہو جاتا تھا وہ 3 دن میں پانی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ایک وقت میں ٹینک کا پانی ختم ہو جاتا ہے، اب 3 دن ٹینک کا پانی بھرا رہتا ہے، موٹر چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، 3 دن میں ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ کتنے نمازی ہوں گے، اور 3 دن میں 5 وقت کی نماز ہے۔ اب 5 وقت کی نماز میں کچھ تو آتے ہی ہوں گے، اب کتنے آتے ہوں گے یہ آپ اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ پر نماز فرض ہی نہیں رہی۔ عید کے نئے کپڑے کیا اتارے، نمازوں روزوں کا بوجھ اتار کر کے بھی اپنے گھر پر ٹانگ دیا ہے، اب جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ بڑے پیر تھکا لیے ہم نے مسجدوں تک دوڑ دوڑ کے رمضان کے مہینے میں، بڑی پنڈلیاں دکھی مسجدوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر کے، اب دکھانے کی ہمت بول گئی، اب نہیں دکھا سکتے، اب آئندہ سال جب آئے گا تب دیکھ لیں گے، اور آ جائیں گے اور خرافات کریں گے رمضان میں۔ رمضان میں بھی خرافات سے باز نہیں آئیں گے۔ جو نیکیوں کا مہینہ، رواداری کا مہینہ، محبت کا مہینہ، الفت کا مہینہ ہے، اس میں بھی آئے تو وہاں خرافات، یہ ایسا کہ وہ بس آپ کوئی نہیں آ رہا ہے بتانے کے لیے کیا کیسا ہے۔ اب کسی کو نہیں دکھ رہی کون سی سب ٹیڑھی ہے، لوٹا کہاں ہے، ٹنکی چل رہی ہے، ٹینک میں پانی ہے یا نہیں ہے، کسی کو نہیں دکھ رہا۔ آپ اب کیا بتایا جائے، ہم نے بھی بتا دیا، ایک پڑھو تو 70 کا ملتا ہے، سال بھر کا اکٹھا ہو چکا ہے رمضان میں، اب کیا ضرورت رہی۔ اب ضرورت ہی نہیں رہی قوم، اب سال بھر پھر رمضان آئے گا تو سال بھر کا پھر اکٹھا کر لیں گے۔ یہاں یہ بھی مار دی جائے گی جو رمضان میں ادا کی تھی اگر 5 وقتہ نمازوں کے پابند نہ بنے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان کے نوافل ان کے منہ پر تھوپ دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے جنہوں نے فرض کو ادا نہیں کیا ہے اور فرائض کو لے کر کے اس کی بارگاہ میں نہیں پہنچے۔ نوافل کی مقبولیت کی فرائض کی ادائیگی پر موقوف رہتی ہے، جب فرض پورے ہوتے ہیں تب نوافل اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جاتے ہیں، اور فرض اگر قبول نہیں ہے، فرض اگر پورے نہیں ہیں تو نوافل کی مقبولیت بھی وہ موقوف رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ خدا بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، وقت بھی وہی ہے، مصطفیٰ بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، نمازی وہ نہیں رہے جو تھے، وہ چلے گئے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ رمضان کے لیے تھا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ صرف رمضان کے لیے ہے۔ 70 جگہ قرآن پاک میں، کئی جگہ قرآن پاک میں، میں تحدید نہیں کرتا، بتانا مراد کثرت ہے کہ اللہ رب العزت نے متعدد جگہ قرآن میں بیان فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ کیا وہ رمضان کے لیے تھا کہ رمضان میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس کے بعد اترکوا الصلاۃ معاذ اللہ رب العالمین۔ مساجد، ڈاکٹر اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، آہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ حجاز کہتے ہیں مکہ مدینہ کو، ملک عرب کو گویا کہ حجاز کہا جاتا ہے۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، مرثیہ کب پڑھا جاتا ہے؟ کسی کے مرنے پر، کسی کے غم پر، کہتے ہیں مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، آہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جو حجاز کے لوگوں کے اوصاف تھے وہ اوصاف قوم مسلم میں رہے ہی نہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ اوصاف کیسے تھے؟ کہتے ہیں آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ وہ حجاز کی قوم تھی کہ اگر جنگ میں بھی نماز کا وقت آ جاتا تھا تو وہ قبلہ روح ہو جاتی تھی اور ان کی پیشانیاں زمینوں کو چومتی نظر آتی تھی، ان کی پیشانیاں زمینوں کو چومتی تھی۔ ہمارے سرین گلیوں پہ بنے ہوئے چبوتروں کو چوم رہے ہیں، وقت نمازوں کے نکل رہے ہیں، لیکن ہم پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں گزر رہی ہیں، اس کان سے جا رہی ہے، اس سے نکل رہی ہے۔ ایک دن وہ آئے گا اس حی علی الصلاۃ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، حی علی الفلاح کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اٹھا لو، اڑا لو جوانی کے گلچھرے میاں، ابھی نہ باپ کی عزت کا وقار خیال ہے، نہ خاندان کے وقار کا خیال ہے، نہ ہی کنبے کی عزت و آبرو کا خیال ہے۔ ہم بیٹھے میاں بے حیائی کر رہے ہیں اور نمازوں کے وقت نکل رہے ہیں۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، آہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ہمیں بھی سمجھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ میاں سب اپنے اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی ذات کا ہر انسان سب سے زیادہ مستحق ہے، خود اپنے نفس کو سمجھا لو، میاں دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ بچے کو بولنا سکھاتے ہو تو بولتا ہے، اور گود کا اثر ایسا ہوتا ہے، پیدا ہندوستان میں ہوا، اگر عربین کی گود میں دے دو زبان کھلے گی تو عربی بولتا ہوا پیدا چلے گا۔ پنجابی کی گود میں دے دو تو زبان اس کی پنجابی میں کھلتی نظر آتی ہے۔ یوں ہی اگر نمازی کی گود میں ہوگا تو میاں ماں سجدے کرتی ہوگی تو بچہ ایک مرتبہ پیٹھ پر سوار ہوگا تو دوسری مرتبہ بغل میں کھڑے ہو کر کے سجدے میں گرتا نظر آئے گا۔ اگر سنتیں گھروں پہ ادا کی جاتی ہوں گی تو بچے دیکھ کر کے کہتے نہیں کسی کا اثر ہو یا نہ ہو لیکن صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ صحبت صالح تو را صالح کنک، صحبت طالح تو را طالح کنک۔ جیسی صحبت میں رہو گے ویسا اثر، صحبت ضرور اثر کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، ہم اس کی برائیوں کو نہیں دیکھتے، لیکن اگر آپ شراب کھانے پہ ٹوپی لگا کر کے بیٹھو گے تو نمازی نہیں کہے جاؤ گے۔ ہر آدمی شرابی ہی کہے گا، اور مسجد سے نمازی نکل رہے ہو ساتھ میں ٹوپی لگا کے نکل لینا، دیکھنے والا نمازی ہی کہے گا۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جسے مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہیاں پیش کرو، ان کے ایمان کی گواہیاں پیش کی جائیں گی جنہیں مسجدوں میں آتا جاتا دیکھو۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی
علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. ہمیں خود اپنے نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. تمہارے نفس کو کوئی دوسرا پاک نہیں کرے گا. اپنے نفس کو آپ خود پاک کرو گے تبھی جا کر کے پاکیزہ ہوگا. اور آپ خود نہیں کوشش کریں گے. ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر میں اس کی ترجمانی کی ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. جسے اپنی حالت بدلنے کا خود احساس نہ ہو, اس کی حالت نہ تم بدل پاؤ گے نہ ہم بدل پائیں گے. اور یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر نہیں بلکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کی ترجمانی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. واقعی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلتا. اس لیے اپنی حالت بدلنے کی ضرورت ہے. کسی کو دوسرے کی, اپنے صرف گھر پہ ہر چرواہے سے اس کی بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا مطلب ہے کہ تیرے پاس کتنی بکریاں تھیں؟ مطلب یہی ہے کہ ہر حاکم سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر کا حاکم ہوتا ہے. الرجال قوامون علی النساء. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے اس کے کنبے پر, اس کے گھر والوں پر, عورتوں پر حاکم بنایا. ہر حاکم سے اس کے محکوموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو اس کی محکوم تھے, جو اس کے ماتحت تھے, ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے ان کے صحیح راستہ چلنے کا انتظام کیوں نہ کیا, تو نے ان کی تربیت کیوں نہ کی, تو نے انہیں صحیح راستہ کیوں نہ دکھایا. اس وقت جواب دہی آپ سے بھی ہوگی, ہم سے بھی ہوگی, اور ہم بے روی کے شکار رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول